السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورة الممتحنة، سورة الممتحنة۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقون تم سب پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ دوستی کا، وقد حالانکہ یقیناً کفروا ان سب نے کفر کیا، بما اس کا جو جاءکم من الحق آیا ہے تمہارے پاس حق سے، یخرجون الرسول وہ سب نکالتے ہیں رسول کو، وایاکم اور خود تمہیں بھی، ان تؤمنوا کہ تم سب ایمان لاؤ، باللہ ربکم اپنے رب اللہ پر، ان کنتم خرجتم اگر تم ہو، خرجتم تم نکلے، جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور تلاش کرنے کے لیے، مرضاتی میری رضا، تسرون تم سب چھپ چھپ کر پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ دوستی کا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے اور اپنے دشمنوں کو دوست بنانے سے اس آیت کریمہ میں پہلی بات تو منع کر دیا۔ کفار مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا کہ اب ہم نے ان کے ساتھ خفیہ لڑائی کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ایک مہاجر بدری صحابی تھے۔ مہاجر بھی تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور بدری تھے جو بدر میں شامل بھی ہوئے تھے، جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کی بیوی بچے مکے میں موجود تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کے ارادے کی اطلاع کر دوں، تاکہ یعنی قریش مکہ کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاری اور حملے کی جو اطلاع ہے میں ان کو کر دوں، تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے۔ کس کو سمجھ آئی بات کی؟ تاکہ وہ میرے اس کے احسان کے بدلے میں وہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے۔ اس نے ایک عورت کے ذریعے پیغام تحریری طور پر یعنی ریٹن فارم میں اس نے ایک پیغام اہل مکہ کی طرف روانہ کیا اور ایک عورت کو دیا، جس کی اطلاع وحی کے ذریعے خود اللہ نے اپنے نبی کو دے دی کہ فلاں جگہ پر آپ کا صحابی ہے جس نے کسی عورت کے ذریعے اطلاع بھیجی ہے اور وہ فلاں جگہ پر ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، روزہ خاخ
جب تم یہاں سے اب جاؤ گے تو تمہاری ملاقات روضہ خاک پر ہوگی. روضہ خاک پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ لے کر آؤ. وہ تینوں گئے اور اس سے یہ رکا لے کر آئے. یعنی اس سے انہوں نے رکا مانگا، لمبی کافی حدیث ہے، رکا مانگا تو وہ رکا نہیں دے رہی تھی. تلاشی لی، ظاہر عورت کی کیا تلاشی ہو سکتی تھی. جب بہت زیادہ فورس کیا تو پھر اس نے رکا سر کے بالوں میں جوڑا سا بنایا ہوا تھا، اس کے اندر چھپایا تھا. آپ نے حضرت حاتب سے پوچھا، جب وہ لے کر آئے تو آپ نے حضرت حاتب سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام کفر اور ارتداد کی بنا پر نہیں کیا، نہ تو میں نے کفر اختیار کیا، نہ میں مرتد ہوا ہوں، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور میں نے سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل کر دی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے، دوستی کا کوئی بھی تعلق قائم نہ کرے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے. اور آگے کہا کہ عدوی و عدوکم اولیاء اتلقون الیہم بالمودہ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلقات قائم تم کرنا چاہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کر تو ان سے اپنے دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہو. جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو تمہارے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ تم ان سے محبت اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرو. اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمایا کہ میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا، انہیں خفیہ پیغام بھیجنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. اور فرمایا وَأَعْلَمُ، آگے دیکھیں، وَأَنَا أَعْلَمُ، حالانکہ میں زیادہ جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اسے جو تم نے چھپایا، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم نے ظاہر کیا، وَمَنْ يَفْعَلْهُ، اور جو کرے گا یہ کام، مِنْكُمْ تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کام کرے گا، کیا مطلب؟ جو میرے دشمنوں سے محبت اور اس طرح سے یہ جو پیچھے گزرا ہے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرے گا، محبت پنگے چڑھانے کی کوشش کرے گا، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. ان یثقفوکم، اگر وہ سب پائیں تمہیں، یکونو، وہ سب ہوں گے، لکم، تمہارے، اعداء، دشمن، وہ کیا ہوں گے؟ تمہارے دشمن ہوں گے. وَيَبْسُطُوا، اور وہ سب بڑھائیں گے، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَہم، اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ. وَوَدُّوا، اور وہ سب چاہیں گے، لو تکفرون، کاش تم کفر کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کہیں قابو، یعنی اگر وہ تم پر کہیں بھی پالیں تو وہ تمہیں اپنے قابو میں کر لیں گے، یا اگر وہ تم پر کہیں بھی قابو پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر درازی کریں گے، ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف اور زبان درازی کرنے لگیں گے اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ. یعنی تمہارے خلاف ان کے دلوں میں اس طرح بغض ہے، مکہ کے مشرکین کے اندر اس طرح بغض اور اناد ہے، اور تم ہو کہ ان سے محبت کی پنگیں بڑھا رہے ہو. بالکل آج کے مسلمانوں والا حال ہے. لن تنفعکم، ہرگز نہیں فائدہ دیں گے تمہیں، ارحامکم، تمہارے رشتے ناتے، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، اسے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. قد کانت، یقیناً ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ، ایک نمونہ اچھا، فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم میں اور جو اس کے ساتھ تھے،
اذ قالو جب انہوں نے کہا لقومہم اپنی قوم سے انا بے شک ہم براء ہم بری ہیں منکم تم سے ومما اور اس سے تعبدون من دون اللہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کفرنا ہم نے انکار کیا بکم تم سے وبدا اور ظاہر ہو گئی بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان عداوت و دشمنی والبغضاء اور بغض ابداً ہمیشہ کے لیے حتیٰ یہاں تک کہ تومنو تم سب ایمان لے باللہ اللہ پر وحدہ اس کی یکتائی ہے اللہ مگر قول ابراہیم علی ابی مگر ابراہیم کا یہ کہنا اپنے باپ سے لَأَسْتَغْفِرَنَّ بلا شبہ میں ضرور بخشش کی دعا کروں گا اللہ کا تیرے لیے وما املک اللہ کا اور نہیں میں اختیار رکھتا تیرے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے من شیء کچھ بھی ربنا اے ہمارے پروردگار علیکا تجھ پر توکلنا ہم نے توکل کیا وَإِلَيْكَ اور تیری طرف ہی انبنا اور ہم نے رجوع کیا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے یقیناً تمہارے لیے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اے مسلمانوں ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ موجود ہے مطلب یہ ہے کہ کفار سے عدم موالات کے مسئلے کی توضیح کے لیے یعنی ان سے دوستی کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر تمہارے لیے تو حضرت ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کا نمونہ موجود ہے اسوہ کیا ہوتا ہے اسوۃ حسنہ اسوہ کے معنی ہوتا ہے کہ ایسا نمونہ جس کی اقتداء کی جائے جس کی پیروی اقتداء مطلب جس کی پیروی کی جائے تو تمہارے لیے تو نمونہ موجود ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کے دیکھو جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہے مطلب شرک کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری اور ہماری کوئی دوستی نہیں ہے اللہ کے پرستاروں کا بھلا غیر اللہ کے پجاریوں سے تعلق کیا ہو سکتا ہے تعلق موحد کا مشرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا آج بھی اگر کوئی مشرکہ عورتوں سے مشرک مردوں سے موحد اگر کوئی دوستی کرے تو سمجھ لیں کہ پھر ان کے توحید میں کوئی شک ہے ان کے ایمان میں کوئی شک ہے توحید والا بندہ مشرک سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا کیونکہ ابراہیم کا دیکھ لیں اللہ نے مثال دے کے کہہ دیا کہ صاف انہوں نے انکار کر دیا تھا اور کہا ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لو اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی یہ علیحدگی اور بیزاری اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفر و شرک چھوڑ کر توحید کو اپنا نہیں لوگے ہاں جب تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ گے تو پھر یہ عداوت دوستی میں اور یہ بغض محبت میں بدل جائے گا اور لیکن ابراہیم کی اتنی بات ہے تو اپنے باپ سے لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کیا کہا تھا اللہ قول ابراہیم علی ابی ہی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا باقیوں سے کہا تھا باقی قوم کے لوگوں سے کہا تھا میں تمہارے لیے بھی معافی مانگوں گا نہیں یہ بات تو صرف اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور میں اختیار کچھ نہیں رکھتا ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ایک قابل اتباع نمونہ موجود ہے البتہ ان کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کا یہ فعل اس وقت کا ہے جب ان کو اپنے باپ کے متعلق علم نہیں تھا جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی برات کا اظہار کر دیا تھا جو سورۃ برات میں ہم نے پڑھا جس کو سورۃ توبہ کہا جاتا ہے ہم نے سورۃ توبہ میں اس کی وضاحت پڑھی ہے ربنا اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا نہ تو بنا ہمیں فتنةً آزمائش للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا واغفر لنا تو ہمیں بخش دے ربنا ہمارے پروردگار انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے
اے ہمارے پروردگار تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، کافروں کا ہم پر غلبہ نہ، کافروں کو ہم پر غلبہ عطا نہ کر۔ اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہے، اور یوں ہم ان کے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گے۔ یا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی طرف سے ہمیں کسی سزا سے دو چار نہ کرنا، اس طرح بھی وہ ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی، اگر یہ حق پر ہوتے تو ہار کیوں ملتی، اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں دکھ کیوں آتے۔ تو یا اللہ ہماری مدد فرما۔ لقد کان لکم، بلا شبہ یقیناً ہے، لکم تمہارے لیے، فی ان میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، لمن اس کے لیے جو کانا ہو یرجو اللہ، امید رکھتا اللہ سے ملنے کی، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی، ومن یتولی اور جو روگردانی کرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، حمید بہت تعریف کرنے والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یہی آیت پڑھی ہے نا ہم نے، یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ موجود ہے، یعنی ابراہیم اور ان کے ساتھی اہل ایمان جو تھے ان میں تمہارے لیے یقیناً تمہارے لیے اچھا نمونہ موجود ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے نمونہ موجود ہے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے عذاب، اللہ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں، جن کا اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا، یہی لوگ حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا یا اللہ سے ملاقات کا وعدہ، جس کو لگتا ہے کہ ایسا واقعی ہوگا، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو صرف اور صرف وہ شخص کیا کرے گا، اسوہ حسنہ سمجھے گا، ورنہ سامنے دیکھ کر بھی گزر جائیں گے۔ من یتولی، اور اگر کوئی روگردانی کرے، کیا روگردانی کرے، حضرت ابراہیم کے اسوے کو اپنانے سے گریز کرے، مطلب اس کے باوجود وہ پینگے بڑھائے، اس کے باوجود وہ دشمنوں سے دوستیاں کریے اور حضرت ابراہیم کے اسوے کو نہ اپنائے، تو یاد رکھو فإن اللہ هو الغنی الحمید تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عسى اللہ، قریب ہے اللہ، ان یجعل کہ وہ پیدا کر دے، بینکم تمہارے درمیان، و بین الذین اور درمیان ان لوگوں کے، عادیتم جو تم دشمنی رکھتے ہو، منہم ان سے، مودہ دوستی، واللہ قدیر اور اللہ بہت قدرت والا ہے، واللہ غفور رحیم اللہ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا عجب کہ ان قریب ہی اللہ تم سے اور تمہارے دشمنوں سے محبت پیدا کر دے، یعنی ان کو مسلمان کر کے، جن سے تم دوستیاں کرتے ہو کفار سے، ان کو مسلمان کر کے تمہارا اور بھائی اور ساتھی بنا دے، کیا عجب، جس سے تمہارے درمیان عداوت دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتیں محبت میں بدلنا شروع ہو گئی تھیں، جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے وہ مسلمانوں کے دست و بازو بن گئے تھے، ایسا ہوا تھا نا۔ لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا تمہیں اللہ، عن الذین ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم نہیں جو لڑتے تم سے، فی الدین دین میں، ولم یخرجوکم اور نہ انہوں نے نکالا تمہیں، من دیارکم تمہارے گھروں سے، ان تبروہم کہ تم سب بھلائی کرو ان سے، وتقسطوا اور تم انصاف کا سلوک کرو، الیہم ان کی طرف، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی، تم سے جنگ نہیں لڑی، مطلب یہ ہے کہ یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی، سارے کافر بھی ایک جیسے نہیں ہیں، یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں جو مسلمانوں سے صرف دین اسلام کی وجہ سے بغض عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے، ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہے، اور نہ انہوں نے تمہیں جلا وطن کیا، نہ وہ دین کی بنیاد پر تم سے لڑتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور نہ انہوں نے تمہیں جلا وطن کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے، تمہارے علاقوں سے نکالا، یعنی تمہارے ساتھ ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کیا کہ تم ہجرت پر مجبور ہو جاؤ، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کی کسی قسم کی مدد بھی نہیں کی انہوں نے،
مسلمانوں کو نکالنے میں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں انہوں نے ان کی مدد، کافروں کی مدد بھی نہیں کی۔ آج غزہ کے لیے بھی بہت سے مسلمان اسی طرح سے کافر ایسے ہیں، سارے کافر ایک جیسے نہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ کافر بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ، غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی، اور ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب کے دل کی سچویشن ایک نہیں ہوتی۔ اب نہ انہوں نے نہ وہ دین کی بنیاد پر دشمنی رکھتے ہیں، نہ انہوں نے لڑائی یعنی ایسا رویہ اختیار کیا کہ آپ کو مجبور کیا جائے، اور تیسرا جو اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کافروں کی مدد بھی نہیں کی، مشورے اور رائے سے یا ہتھیاروں وغیرہ کے ذریعے سے بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا، جیسے امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا، تو ایسا بھی نہیں۔ مطلب انہوں نے خاموشی اختیار کی، یا ان کو جو کوئی کرتا ہے کرنے دو، لیکن خود کسی قسم کے بھی سپورٹر نہیں رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اگر یعنی کہ نہیں منع کرتا تمہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے جنگ بھی نہیں لڑی تم سے دین میں، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں ان کے ساتھ روکتا نہیں ہے۔ یعنی ایسے کافروں سے احسان اور انصاف کا معاملہ کرنا ممنوع نہیں ہے۔ جیسے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مشرکہ ماں کے متعلق صلہ رحمی، حسن سلوک کا پوچھا کہ میری ماں مشرکہ ہے تو میں کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا سلی امہ کی، بخاری کی روایت ہے، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ماں تو ہے نا۔ ان اللہ ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، ان الذین قاتلوا، ان لوگوں سے جو لڑے تم سے فی الدین، دین میں، واخرجوکم، اور انہوں نے نکالا تمہیں من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وظاہروا، پیچھے والی آیت ہے، اور ان سب نے مدد کی، علی اخراجکم، تمہارے نکالنے پر، ان تولوہم، کہ تم سب ان سے دوستی کرو، ومن یتولاہم، اور جو دوستی کرے گا ان سے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ہی ظالم ہیں۔ یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ دوستی کن سے نہیں کرنی، جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آ جائیں، مہاجرات، ہجرت کرنے والیاں، فامتحنوہن، تو تم سب آزمائش کرو ان کی، اللہ اعلم، اللہ خوب جاننے والا ہے، بایمانہن، ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن، پھر اگر تم جان لو انہیں، مومنات، کہ وہ ایمان والیاں ہیں، لا ترجعوہن، تو تم مت واپس کرو انہیں، الی الکفار، کفار کی طرف، لا ہن، نہ وہ عورتیں، حل لہم، حلال ہیں ان کے لیے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر حلال ہوں گے ان عورتوں کے لیے، وآتوہم، اور سب دے دو انہیں، ما انفقوا، جو مہر ان سب نے خرچ کیا ہے، ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کر لو ان سے، اذا، جب آتیتموہن، تم دے دو انہیں، اجورہن، ان کے حق مہر، ولا تمسکوا، اور مت روکو انہیں، بعصام الکوافر، کافر عورتوں کی عصمتوں کو، وسعلوا، اور تم سب مانگ لو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، ولیسألوا، اور چاہیے کہ وہ سب کافر بھی مانگ لیں، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا مہر، ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتا دیے ہیں۔ ایمان والوں سے کہا کہ جب مسلمان عورتیں، جب آپ کے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ ان کا امتحان لے لیا کرو۔ معاہدہ حدیبیہ میں، جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فامتحنوہن، تم ان کا امتحان لے لیا کرو۔ معاہدہ حدیبیہ جب ہوئی تھی تو اس کی ایک یہ شک تھی کہ مکے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہو گیا ہو لیکن اس میں مرد عورتوں کی صراحت نہیں تھی،
ایسا ہی تھا، بظاہر احد کا لفظ بولا تھا کہ کوئی بھی، لیکن شامل تو دونوں ہی ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ تو بعد میں بعض عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلے گئیں، تو کفار نے ان کی دوستی کا ان کی واپسی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں واپس کرو، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرما دی اور یہ حکم دے دیا کہ امتحان لینا کا مطلب ہے اس بات کی تحقیق کرو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کر رہی ہے اپنے کافر خاوند سے ناراض ہو کر یا کسی علاقے کی طرف رغبت یا دنیا کے حصول کی غرض سے تو نہیں آئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے اور اللہ کے دین کو پسند کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ پہلے پوری جانچ پڑتال کرو، امتحان لو اس کا، اور اللہ جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ اگر تم بھی جان لو گے کہ وہ مومنہ ہیں تو تم انہیں واپس نہ کرو کفار کے، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ مومنہ ہے تو پھر انہیں واپس نہیں کرنا۔ اور پھر کرنا کیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ ایمان والی ہے تو واپس نہیں کرنا، اگر ایمان والی نہیں ہے تو واپس کر دو۔ اب تم کافروں کی طرف انہیں واپس نہیں کرو، کیونکہ یہ عورتیں جو ایمان لے کر ایمان کی دولت سے سرشار ہو کر آئی ہیں، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے حلال نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں انہیں ان کافر خامدوں کے پاس واپس نہ کرنے کی وجہ بتا دی ہے کہ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں ہے، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں یہ جائز تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوا تھا، لیکن جب وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو وہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ گھر میں آتے تھے نا، رہتے تھے۔ اچھا، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے انہیں کافروں کے پاس مت واپس لوٹاؤ۔ ہاں، اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھر ان کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے، چاہے خاوند عورت کے بعد میں ہجرت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے پہلے ہجرت کی تھی اور ابو العاص بعد میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد کہا، اور یہ اصول بنا دیا کہ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خامدوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرط کہ ان کا حق مہر تم ادا کرو۔ تاہم یہ نکاح مسنون طریقے سے ہی ہوگا، یعنی ایک تو عدت ختم ہونے کے بعد پتہ چل جائے کہ استبراء رحم ہے، یعنی استبراء رحم کے بعد جو ایک عدت ہے اس کے بعد ہوگا۔ دوسرا، اس میں ولی کی اجازت ہوگی اور 2 عدل گواہوں کی موجودگی میں ضروری ہے۔ البتہ عورت جو ہے نا، یعنی کہ اگر ایسی ہے کہ جس کا نکاح ہوا تھا لیکن میاں بیوی کے ان کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے، تو پھر بلا عدت فوری نکاح جائز ہے نہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ دوسری شرط یہ کہ ولی کی اجازت اور گواہوں کی موجودگی کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر ولی مسلمان ہے اور اگر مسلمان ولی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ جو کافر آئی ہیں، ماں باپ بہن بھائی سارے ہی ان کے کافر ہیں، تو وہ کیا، اس کا تو پھر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ تو پھر کہا گیا السلطان ولی من لا ولی لہ، خلیفہ بادشاہ ان کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد کہا کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ اسما کی جمع ہے، یعنی اسے مراد عصمت عقد نکاح ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر خامد مسلمان ہو جائے اور بیوی بدستور کافر اور مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، اسے فوراً طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اس حکم کے بعد حضرت عمر نے اپنی 2 مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اگر بیوی کتابیہ یعنی یہودی یا عیسائی ہو، اسے کہتے ہیں کتابیہ، تو اسے طلاق دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے۔ اس لیے اگر وہ پہلے سے ہی بیوی کی حیثیت سے تمہارے پاس موجود ہے تو قبول اسلام کے بعد اسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا مانگ لو ان سے جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو، یعنی جو کچھ تم نے کیا ہو ان سے مانگ لو۔ مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں پر جو مسلمانوں پر ہجرت کر کے مدینے آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو تم نے خرچ کیا ہے وہ ان سے واپس لے لو۔ ذالک حکم اللہ، وہ تم سے مانگ لے تم ان سے مانگ لو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو تم نے حق مہر دے کر
ان سے نکاح کیا ہے تو ان کو چھوڑنا ہے نا، تو ان سے اپنا واپس لے کے تو ان کو چھوڑ دو. اور جو کافروں کے نکاح میں مسلمان عورتیں ہیں، مطلب اسی طرح سے اپنے حق میں واپس کر کے تو نکاح ختم کر دو. یہ اللہ کا حکم ہے، تمہارے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہے. اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. بالکل ڈیڈ ہو جائے گا. وَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر وہ چلی جائے تمہاری شیئن کوئی چیز، اگر چلی جائے تمہاری کوئی چیز، مطلب یہاں عورت مراد ہے. من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار، کفار کی طرف، فعاقبتم، تو تم بدلہ حاصل کرو. فآتو، تم سب دے دو ان لوگوں کو جن کی ذاہبت چلی گئی ہیں ازواجہم، بیویاں، مثلا اس مہر کی مثل ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا. واتقوا اللہ الذی، اور تم سب اللہ سے ڈرو، الذی جو انتم بھی، تم اس پر مومنون، ایمان رکھنے والے ہو. اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، مطلب یہ ہے کہ عاقبتم، یعنی تم سزا دو یا بدلہ لو کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق مہر جو تمہیں ان کے کافر شوہروں کو ادا کرنے تھے، وہ تم ان مسلمانوں کو دے دو جن کی عورتیں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے مہر ادا نہیں کیا. یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنیمت حاصل کرو اس میں تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں دارالکفر چلی گئی ہیں ان کے خرچ کے بقدر پہلے ادا کرو. گویا مال غنیمت سے مسلمانوں کے نقصان کا جبر ازالہ، یہ بھی سزا ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہو گیا. اگر مال غنیمت سے بھی ازالہ کی صورت نہ ہو تو بیت المال سے پھر اس مسلمان کی مدد کی جائے گی. یا ایہا النبی، اے نبی، اذا جب جاءکل مؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، ایمان والیاں، یبایعنک، کہ وہ عورتیں بیعت کریں آپ سے، علی، اس بات پر، اللہ یشرکن، کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، باللہ، اللہ کے ساتھ، شیئن، کسی چیز کو، ولا یسرقن، نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن، اور نہ وہ قتل کریں گی، اولادہن، اپنی اولاد کو، ولا یاتین ببہتان، اور نہ وہ لائیں گی کسی بہتان کو. سب سے پہلے ہم اتنا کر لیتے ہیں، پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں، ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، نمبر 2 چوری نہیں کریں گی، نمبر 3 زنا نہیں کریں گی، نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نمبر 5 کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گڑھ لیں. جو خود سے گھڑتے ہیں وہی ہوتا ہے نا، جو ہاتھوں پیروں سے گھڑتے ہیں. اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اچھا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ جب وہ مومنہ عورتیں آئیں، یہ بیعت اس وقت لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آتی یا کسی اور جگہ سے آتی، جو بھی ایمان لا کر ہجرت کر کے آتا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4891. اس کے علاوہ فتح مکہ والے دن بھی آپ نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی تھی. بیعت لیتے وقت آپ صرف زبان سے عہد لیتے تھے، وعدہ لیتے تھے، نہ کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے. ذہن میں رکھے گا، جو جیسا کہ آج کل پیر بابے بیعت لیتے ہیں تو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھواتے ہیں، اور وہ جو آتی ہیں خواتین بابوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، تو آ کے کبھی پاؤں کو ہاتھ لگاتی ہیں، تو کبھی ہاتھ چومتی ہیں، تو کبھی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتی ہیں، تو کبھی گلے ملتی ہیں. یہ آج کل سٹنٹ بہت چلا ہوا ہے، تو یہ سارے ٹھرکی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جس نیت سے بھی آتے ہیں یہ ٹھرکی ہوتے ہیں آگے سے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیں، ہمیشہ ہر کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ طریقہ کار کو سامنے رکھنا چاہیے اور ہر کام ویسے ہی انجام دینا چاہیے جیسے نبی نے کیا. صرف زبان سے عہد لیتے. کسی عورت کے ہاتھ کو آپ کبھی نہیں چھوتے تھے، کسی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم بیت میں نبی کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. آپ یہ بیعت کرتے وقت صرف یہ فرماتے تھے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لے لی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 4891. بیعت میں آپ یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی. نوحہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جو نوحہ کیا جاتا ہے، گریبان چاک نہیں کریں گی، یعنی صبر شکر کریں گی. کوئی آپ کو کوئی فوت ہو جائے، کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو اس میں نہ نوحہ نہ گریبان چاک کرنا ہے. سر کے بال نہیں نوچیں گی اور جہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ساتھ یہ والی جو باتیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں آیت میں واضح الفاظ میں جو ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی عہد لیا کرتے تھے. اچھا، اب اس بیعت میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کا تو ذکر ہے ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں گی، وہ روزہ رکھیں گی، کوئی ایسا ہے آپ نے جو آیت میں پڑھا؟ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ارکان دین اور شاعر اسلام ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو ظاہری بات ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گی تو اس کو نہیں پتا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اسے نہیں پتا اللہ کے رسول کی کیا حکم ہے. آپ نے بطور خاص ان چیزوں کی بیعت لی جن کا عام ارتکاب عورتوں سے ہوتا تھا. نماز روزہ تو آج بھی عورتیں پڑھتی ہیں، رکھتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حج تو بڑے شوق سے کرتی ہیں. تو یہ ارکان اسلام کی پابندی تو آج بھی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن ایکچولی ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر زیادہ ضرورت تھی. ٹھیک ہے، ارکان دین کی پابندی کے ساتھ، یعنی ارکان دین کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے بھی وہ اجتناب کریں گی. اس لیے عام عورتوں سے عام ارتکاب ہوتا تھا تو اس لیے ان سے منع کر دیا کہ یہ چیزیں نہیں کریں گی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علماء اور جو واعظین ہیں حضرات ہیں اپنا زور خطابت ارکان دین ہی بیان کرنے میں صرف نہ کریں. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ کریں وہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان خرابیوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان خرابیوں اور رسموں کی بھی پرزور انداز میں تردید کیا کریں جو معاشرے میں عام ہے. اور عام نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے نہیں بچتے. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زانی بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، شرابی بھی ہیں. نماز روزہ بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کر لیتے ہیں. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو یعنی جو رسم و رواج ہے، جو برائیاں ہیں، کم از کم ان کو اس پر زور دینا چاہیے. نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہے جو ارکان اسلام ہے جو آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو برائیاں ہیں ان سے اجتناب کی ضرورت ہے. اس لیے اسپیشلی ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. اور پھر ولا یاتین ببہتان، اچھا اس کے ساتھ ولا یقتلن اولادہن. آج لوگ نمازی اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرتے. کیا مطلب ہے؟ ڈی این سی کروا دیتے ہیں، خود جو ہے نا وہ ایسی میڈیسن کھا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، ولا یاتین ببہتان، نمازی ہیں، روزے رکھتی ہیں، بہتان نہیں لگاتی؟ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ خواتین کیا، مرد بھی آج کل بڑے، یعنی ایک دوسرے سے ساری ایک دو ہاتھ آ گئی ہیں، مرد عورتوں سے اور عورتیں مردوں سے. تو بہرحال یہ عام برائیاں جو ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں. ہم نمازی، اب کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو میں نماز تو پڑھتی ہوں. آپ پڑھتے ہو نماز؟ الحمدللہ. نماز پڑھتے بہتان نہیں لگایا کبھی؟ نہیں. گھر میں چچا تایا کے یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ایک دوسرے کی چیزیں نہیں کبھی اٹھا لیتے؟ اگر اٹھاتے تو گریبانوں میں جائیں گے، ہونتے ساری فرشتے جی. ٹھیک ہے، بھائیوں کی چیزیں، بہنوں کی چیزیں گھر میں. ٹھیک ہے، یہ جو چیز آپ چھپا کے آپ کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے یہاں کیا ہوا ہے. نیکی وہ ہے جو کر کے سکون ہو جائے، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹک جائے. جو چیز کھٹکتی ہے وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے.
یفترینہ ہو، وہ گڑ رہی ہوں اسے، بینا ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے پاؤں کے درمیان۔ آگے کہا ولا یعصینک، اور نہ وہ نافرمانی کریں گی آپ کی، فی معروف، کسی نیک کام میں، کسی بھی نیک کام میں، ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کہہ دیں گے اس میں وہ نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، تو آپ بیعت کر لیں ان سے، آپ بیعت کر لیں ان سے، واستغفر لہن اللہ، اور آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ جب وہ آپ سے بیعت کریں تو آپ ان سے کیا کر لیا کریں؟ بیعت کر لیا کریں۔ اس سے بعض نے یہود اور بعض نے منافقین اور بعض نے تمام کام مراد لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، نہ تم دوستی کرو، قومن، اس قوم سے، غضب اللہ، اللہ غصے ہوا ہے، علیہم، جن پر، قد یئسوا، یقیناً وہ مایوس ہو گئے ہیں، من الآخرہ، آخرت سے، کما یئس الکفار، جس طرح مایوس ہوئے ہیں کفار، من اصحاب القبور، قبروں والوں سے۔ اے ایمان والو، جس قوم سے اللہ ناراض ہوا ہے اس قوم سے دوستی کبھی نہ کرنا۔ اس سے بعض نے کہا کہ یہودی مراد ہے، بعض نے کہا منافقین مراد ہے، اور بعض نے تمام افراد یعنی تمام کافر لوگ ہی مراد لیے ہیں۔ یہ آخری قول ہی زیادہ صحیح ہے کہ اس سے تمام کافر ہی مراد ہیں، کیونکہ ہر کافر سے اللہ ناراض ہے، کیونکہ اس میں یہود و منافقین بھی آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سارے کفار ہی غضب الہی کے مستحق ہیں، اس لیے مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کافر سے دوستانہ تعلق مت رکھو۔ لیکن ہمارے مسلمان حکمران باز آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ اللہ سب کو، وہ جو بڑے کریں گے وہ چھوٹے کریں گے، اور یہاں آوا کا آوا ہی ہمارا تو بگڑ چکا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب کر دے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کر دے اور اللہ کا حکم ماننے والا بنا دے۔ ایک بی بی میرے سامنے نا وین میں بیٹھی تھی، بات کیا کر رہی ہیں کہ ہم اللہ کی مطلب اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ میں نے دیکھا کہ ڈرائیور کے ساتھ جب وہ بیٹھی ہے خود واضح نصیحت کرتی جا رہی ہے ساتھ والی کو، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، خود بے پردہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کبھی سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی اوپر تو کبھی نیچے، کبھی گلا نظر آ گیا تو کبھی نہ، تو وہ کسی دوسری کو کیا کرتی جا رہی ہے؟ واضح نصیحت کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی مانے۔ تو مجھے یہاں یہ بات یاد آ گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کی بندی نے شاید یہ اللہ کا پھر حکم ہی نہیں پڑا۔ اصل میں نا واعظ تبلیغ کرنا بہت آسان ہے، وہ میرے لیے بھی آسان ہے، آپ کے لیے بھی آسان ہے۔ بات کرنا بڑا سکھ ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ اللہ کا ہمیں حکم ماننا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے ان ایسی قوم سے دوستی نہیں رکھنی جن سے اللہ کا غضب ہو، جن پر اللہ کا غضب ہوا، لیکن ہمارے مسلمان یہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ دل میں ایسے کام کو برا جانیں، یہ کمزور ایمان کا یہ نشانی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرتے ہوئے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب